بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جن وسائل سے نوازا ہے، صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے اور وسائل باہر سے ان کو ملتے ہیں، جیسے دولت۔ جو صلاحیت ہے ہمارے اندر ہوتی ہیں، سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت۔ اب ان صلاحیتوں کو ہی استعمال کر کے، وسائل کو ہی استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کو بناتا ہے۔ اب ان صلاحیتوں کو اور وسائل کو اگر انسان درست طور پر اپنی زندگی میں استعمال کرے تو وہ دنیاوی طور پر بھی ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے، اور ان کی آخری جو اخروی زندگی ہے وہ زندگی بھی بن سکتی ہے۔ اور ان صلاحیتوں اور وسائل کے درست استعمال کا تعلق خود اعتمادی کے ساتھ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر خود اعتمادی ہے، اپنے آپ پر اس کو بھروسہ اور اعتماد ہے، تو وہ ان صلاحیتوں کو اور ان وسائل کو درست طور پر استعمال کر کے دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود اعتمادی جب میرے زندگی کا ایک اتنا اہم حصہ ہے، خود اعتمادی جب اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر میں اپنی صلاحیتوں اور اللہ کی دی ہوئی وسائل کو درست طور پر استعمال کرنے کا قابل بنتا ہوں، تو یہ خود اعتمادی مجھے کہاں سے ملے گی؟ دنیا کے کس مارکیٹ میں یہ خود اعتمادی موجود ہے جہاں سے میں اس خود اعتمادی کو اٹھاؤں؟ بچوں، یہ کسی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے جسے ڈالر پے کر کے آپ حاصل کر سکتے ہو، بلکہ یہ خود اعتمادی آپ کے وجود کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ لیکن بس ہو گیا ہے یہ کہ اس خود اعتمادی کا فقدان ہمارے اندر اس لیے آیا ہے کہ اس کے اوپر ایک غبار پڑا ہوا ہے۔ اب یہ خود اعتمادی، اس میں نکھار ہم کیسے لائیں گے؟ اس کو اس سٹیج تک کیسے پہنچائیں گے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنی صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی وسائل کو استعمال کر کے میں اپنے زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتا ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے اندر یہ خود اعتمادی آ جائے، ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو کسی انسان کو خود اعتماد بننے کے لیے اپنانا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، آزر نام تھا اس کا، وہ بت فروش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ بتوں کو کاروبار بھی کرتے تھے اور بتوں کی عبادت اور پوجا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے یہ والد اس کفر سے، غلط رویے سے باز آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے اپنی دعوت رکھتے ہیں۔ اس دعوت میں 3 نکات ایسے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود اعتمادی انسان کے اندر کیسے آتی ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، یعنی اس کے رویے میں شرافت ہے، اس کے رویے میں عزت اور احترام ہے،
تو خود اعتمادی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے، پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام نے جو اختیار کی تھی وہ تھی شرافت، دوسروں کی عزت۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ فرمایا کہ ابا جان، جس علم کے ذریعے میں آپ کو بلاتا ہوں، جس علم کی بنیاد پر، جس علم کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں، وہ علم میرا اپنا گڑھا ہوا نہیں ہے، وہ میں نے خود نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ علم میرے پاس میرے رب سے آیا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری اپنی تخلیق ہے، یہ خود میں نے اس علم کو بنایا ہے، یعنی اس چیز کو اپنی طرف منسوب کر لیتے اس علم کو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس علم کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم وحی کے ذریعے مل رہا تھا، اور وہی پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سیدھی سیدھی بات لوگوں کو بتائی، جو سچ تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے باپ کے سامنے یہ پیش کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اگر حقیقت کے خلاف بات کرتے تو دنیا میں کوئی ایسا پروگرام ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، مخاطبین کے ساتھ، جو ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کا کھوج لگا کر یہ ثابت کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے علیہ باللہ غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بات یہ بتائی تھی کہ یہ میری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، اور منسوب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے منسوب اپنی طرف کیا تھا، اور یہ علم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ان کے پاس اس بات کے انویسٹیگیشن کے لیے کوئی علم اور کوئی پروگرام اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر کے سچ انہیں بتایا کہ یہ جو علم ہے میرے پاس، یہ میرا اپنا بنایا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم میرے پاس رب العالمین کی طرف سے آتا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو چوری کر کے خود لوگ کہتے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی چیز ہے۔ ہم آئے روز ہمارا مشاہدہ ہے، لوگوں کی شاعری چوری کر کے، کتابیں چوری کر کے، اقوال چوری کر کے اپنی طرف ان کو منسوب کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچ بیان کیا، جو سچ تھا وہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد آپ کو ابراہیم علیہ السلام جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اپنے والد کو، اس میں آپ کو اس قسم کا اعتماد نظر آئے گا کہ وہ اعتماد کی آخری لیول ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، فاتبعنی، میری ہی اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں ہی تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یعنی جو سیدھا راستہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ درست، 100% درست ہے، اس میں غلطی کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ میں جو راستہ تمہیں بتا رہا ہوں وہی ایک ہی راستہ ہے تمہارے رہنمائی کا، تمہاری ہدایت کے لیے وہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو آپ کو ہدایت دے سکے، جس پر چل کر آپ فوز اور کامیابی حاصل کر سکے۔ آپ غور کریں، بڑی اعتماد کی بات ہے۔ دنیا میں اگر آج کوئی کہے، دنیا میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور آج ایک بندہ اٹھ کر بات کرے اور اعتماد کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بات کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات درست ہے، باقی سب لوگوں کی بات غلط ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے اہل علم کو چیلنج کر رہا ہے کہ آپ آئے میرے راستے میں کوئی کمزوری مجھے دکھائے. یعنی وہ چیلنج کر رہا ہے اہل علم کو، اور تمام کے تمام وقت کے جو اہل علم تھے اس وقت، وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوے کے سامنے سرنڈر ہو گئے. یہ جو خود اعتمادی کا لیول ہے، آپ نے غور کیا یہ کیسے ملا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، کہانی کیا تھی، اس کا فلسفہ کیا تھا. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولا تھا. دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام حقیقت پسند تھے. ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے ویسے پیش کیا اس بات کو، جو حقیقت تھی اس کو اسی طرح پیش کیا. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کسان کا بیٹا ہے، تو وہ اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، جھوٹ نہ بولے کہ بھائی میں کسان کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. تیسری ایک بات تو سچائی ہے، دوسری بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت پسندی سے کام لیا. تیسری بات شرافت اور دوسروں کو عزت احترام دینے کا رویہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ان تین چیزوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور رویہ اپلائی کیا. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوئی چیزیں، وہ ہے عاجزی. ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس میرے رب سے علم کی طرف سے آتا ہے. اپنی بڑائی ظاہر نہیں کی کہ میں اتنا بڑا قابل ذہین فتین ہوں، میں اتنا بڑا فلسفی ہوں. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، اور اس علم کو، جو علم کی باتیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ارشاد فرما رہے تھے، وہ باتیں انہیں کہا کہ یہ باتیں میرے اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے بات میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ خود اعتمادی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے ہمارے زندگی میں. خود اعتمادی کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں سے اور اللہ کی دی ہوئی وسائل سے کما حقہ اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم خود اعتمادی کی صفت سے متصف نہ ہو. اب یہ خود اعتمادی ہمارے اندر پھر کیسے آئے گی؟ شرافت سے، دوسروں کو عزت دینے سے، نمبر 2 سچ بولنے سے، اور پھر حقیقت پسندانہ رویہ اپنانے کے ذریعے، اور 4 نمبر پر عاجزی کے ذریعے. یہ ساری چیزیں اگر ہم آج سے اپلائی کریں اپنے اوپر تو ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اور ایسی خود اعتمادی پر پیدا ہو جائے گی کہ وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام خود اعتمادی کی پیک پر پہنچے تھے، اسی طرح ہم بھی اس کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے.